ایک صاحب کی دوسری شادی میں انہوں نے مجھے بلایا, ولیمہ کیا بوفے میں, ڈیفینس میں شادی کی تھی انہوں نے دوسری, بوفے میں ولیمہ نا, وہ بھائی 25 کھانے, آپ کی مرضی جو مرضی کھائیں. میں چلا گیا, میرے بہت قریبی دوست تھے, بڑے خوشی خوشی مل رہے ہیں نا ہر ایک سے, السلام علیکم میری شادی ہوئی ہے, السلام علیکم. مجھے پتا تھا کہ جب اس کی بیوی کو, ان کو بیوی کو پتہ نہیں تھا سسرال کو, پہلے میں لوگوں سے کہہ رہا تھا یہ جتنا ابھی یہ چمک رہا ہے نا, یہ اس کی حالت دیکھنا ایک ہفتے بعد. وہ سمجھ رہا تھا کچھ بھی نہیں ہوگا, وہ سمجھ رہا تھا سب خوش ہیں اور سب مجھے مبارکباد دے رہے ہیں, کوئی بٹیر کھا رہا ہے, کوئی بڑا وی آئی پی ولیمہ کیا, کوئی فش کھا رہا ہے, اور لا کے پوچھ رہے ہیں آپ بٹیر لے آؤں آپ کے لیے یا فش لے کر آؤں آپ. تو لوگ بڑی حسرت سے اس کو دیکھ رہے تھے, یار مفتی صاحب آپ کے بیان سن کے اس نے شادی کی اور دیکھیں کیسا چہرہ چمک رہا ہے. دولہا بھی بڑا تھوڑا ہینڈسم تھا, تو کیسا چہرہ چمک رہا ہے. میں نے کہا ابھی اس کو پتہ نہیں ہے بیچارے کو اس کے ساتھ ہونے والا کیا ہے. یہ جتنی توقعات لے کے بیٹھا ہوا ہے نا کہ ری ایکشن ہوگا, اس سے 20 گنا زیادہ ہوگا ری ایکشن. اور یہی ہوا یہ کہ جب اس کا ولیمہ ختم ہوا, ہنسی خوشی زندگی کے جب دن شروع ہونے والے تھے نا اس کے گھر میں پتہ چل گیا کہ جی محترم ایک اور شادی. اچھا اس نے شادی بھی کی طلاق یافتہ بچوں والی سے. جب اس پتہ چلا ہے نا, 3 دن چھپنے کے لیے میں نے اس کو کمرہ دیا ہے یہاں پہ. میں کسی کو دوسری شادی کے بعد کمرہ رہائش کے لیے نہیں دیتا نہ چھپ, کیونکہ میں کہتا ہوں بھائی مزے تم اڑاؤ, ہم اپنی ٹینشنیں بھی پالیں اور دوسروں کی ٹینشنیں بھی پالیں. بھائی ہماری اپنی ٹینشنیں کم ہیں, ہم ہر دوسرا شادی کرنے والی کی ٹینشن بھی ہم لیں, ہمارے اپنے تو نمٹنے دو ہمیں. تو اس نے کیا ہوا ہے کہ اس کا اتنا ری ایکشن ہوا بیچارے کے ساتھ, اتنا ری ایکشن ہوا کہ میرے پاس فون آیا, بھائی میں تو تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا, میرے سالے کو کوما میں چلا گیا ہے. وہ 10 سال بعد کومے سے اٹھا تھا, اس کو پتا چلا کہ میں نے دوسری کی, واپس کومے میں چلا گیا. وہ کہہ رہے 10 سال تک کومے میں تھا, آج ٹھیک ہوا تھا. جیسے ہی ٹھیک ہوا اس کو اطلاع ملی کہ تمہارے بہنوں نے دوسری کی, واپس کومے میں چلا گیا. وہ بھی میرے کھاتے میں ڈال دیا کہ تیری وجہ سے کومے میں گیا وہ. میں نے کہا دیکھو بڑے بڑے دہشت گرد ہوتے ہیں جو موسٹ وانٹڈ پتہ نہیں سینکڑوں لوگوں کو قتل کرنے کے بعد بنتے ہیں جا کے, اور اتنے ڈکیتیاں کی ہوتی ہیں پھر جا کے موسٹ وانٹڈ بنتے ہیں. آپ بچپن میں ہی موسٹ وانٹڈ, اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں نا, وہ بڑے بڑے دہشت گرد ڈان بڑے ہوتے ہیں, علاقے کے بدماش بنے ہوتے ہیں. میں نے کہا گریبان کھولو, اب یہ بٹن بند کرنے کا نہیں ہے, بنیان کے بغیر کرتا پہنو, بال بکھیر لو تو, اور ایسے گھومو محلے کا بدماش آ رہا ہے کی ہے جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے. صحیح ہے نا, واقعی میں, آپ مذاق نہ سمجھیں. میں نے کہا ایسے گھومو, بال وال بکھیر لو, بٹن بلکہ ٹیڑھے بٹن لگاؤ نا, یہ والا بٹن اتنا تو میں نے نہیں کہا, لیکن آئندہ کوئی کرے گا تو میں کہوں گا یہ والا بٹن یہاں لگا لو, ایک پائنچا ادھر جا رہا ہے ایک پائنچا نیچے, اور ایسے گھومو. بولا جس کے باپ نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے. کیونکہ لوگ پتہ ہے بے غیرتی کے تانے, تجھے چھوٹے چھوٹے بچوں کی حیا نہیں آئی, تجھے اپنی ماں کا خیال نہیں آیا, تجھے اپنے قومے میں اٹھے ہوئے سالے کا خیال نہیں آیا. تو دوسری شادی بھی کام بدماشی والا ہے. یہ تمیز سے بعض کام ہوتے اچھے ہیں مگر معاشرے نے اس کو بدماشی بنا دیا ہے. اگر آپ دلائل دینے پہ آ گئے جی ایکچولی دیکھیں وہ مفتی صاحب کا میں نے بیان سنا تھا, وہ ایکچولی عورتیں زیادہ ہیں مرد کم ہیں, یہ بیچاری بیوہ کہاں, یہ بیوہ اگر تمہاری بہن ہوتی تو بھی تم اسی طرح ری ایکشن کر رہے ہوتے. دلائل سے بات سمجھ میں اس وقت کم از کم نہیں آئے گی. تو میں نے کہا بھائی اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ گریبان الٹے سیدھے, شلوار کے پینچے یوں, بال بکھیر لو, اور ایسے مونچھے وونچھے بڑھا لو, اور ایسے بدماشوں کی طرح گھومو. اور جب کوئی کہے یار یہ دیکھو اس بیچارے کو ترس نہیں آیا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں پہ, تو بولو بھائی یہ ترس ورس دل نام کی کوئی چیز میرے سینے میں نہیں ہے. ٹھا 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 یہ تو زیادہ ہو جائے گی.